سورۃ رحمان قرآن پاک کی سب سے حیرت انگیز اور کثرت سے پڑھی جانے والی سورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ قرآن پاک کی 55 سورہ ہے اور اس میں 78 آیات ہیں۔ علماء کرام کے درمیان مواضع آرائی ہے کہ آیا یہ مکہ کی سورہ ہے یا مدینہ کی۔ سورۃ رحمان ابتدائی عربی شاعری کی مکمل طور پر نثری خصوصیات پر مبنی ہے۔ اس باب کے اولین کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ کی شکر گزاری سے محروم ہونے پر ملامت کریں۔ الرحمن بھی اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا، تاہم اس نام کا سورت کے خاص مضمون سے گہرا تعلق ہے کیونکہ اس میں اللہ کی رحمت اور احسان کی صفت کے مظاہرے اور فوائد کا ذکر ہے۔ سورہ رحمان آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانے میں مدد کرتی ہے۔ یہ آپ کے دل کی کسی بھی تقدیس کو دور کرنے میں بھی سہولت فراہم کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی بے چینی محسوس کرتا ہے اور دل کو سکون حاصل کرنے کا طریقہ نہیں جانتا ہے تو اسے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ نہ صرف آپ کے دل کو ٹھیک کرے گی بلکہ آپ کو ذہنی سکون اور آپ کی روح میں اطمینان بھی فراہم کرے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ یہ واحد صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو غر ارض پر موجود دیگر مخلوقات سے بات چیت کی ہے جن کے پاس آزادانہ انتخاب اور کوئی بھی کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ انسان اور جن دونوں کو اس صورت میں 4 باتوں پر احساس کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ نمبر 1، طاقت صرف اللہ کی ہے۔ نمبر 2، ہم پر اللہ کے بے شمار احسانات ہیں۔ نمبر 3، ہم اس کے سامنے بے بس ہیں۔ نمبر 4، نافرمان کی سزا۔ اس سورت کو اللہ کے سب سے خوبصورت اور مخصوص ناموں میں سے ایک رحمان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سورہ میں اللہ کے اپنے بندے کے لیے بہت سے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کر دینے والی سورتوں میں سے ایک ہے۔ سورہ رحمان آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے جب اس کی تلاوت دیانتداری، سچائی اور اس کے جوہر کو سمجھنے کی خواہش کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کے لیے احترام اور شکر گزاری کا ایک بڑی حد میں حصہ ڈالتی ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ کی حمد و ثنا کے سب سے حیرت انگیز طریقوں میں سے ایک ہے۔ جب انسان اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، توازن اور نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے سورہ رحمان کی تلاوت اور مطالعے کے چند فائدے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا دنیاوی طرز زندگی عارضی ہے اور ہم بحیثیت مسلمان در حقیقت غیر مذہبی فائدے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سورہ رحمان دینی بحالی اور برکات کے لیے خوشگوار صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس صورت کے بارے میں آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں گے کہ میں اسے کب پڑھوں یا اس کا کیا فائدہ ہوگا، تو سورہ رحمان کے چند ایسے فائدے ہیں جو آپ سورت کی تلاوت کو اپنے روزمرہ کا مستقل حصہ بنانے کے بعد حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ رحمان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو اللہ کے قریب رکھتی ہے۔ یہ آپ کو دکھاوے کے جذبات کو دور کرنے میں بھی مدد کرتی ہے اور آپ کو دماغ اور روح کی پاکیزگی فراہم کرتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی صبح پڑھے تو فرشتہ دن بھر اس کی حفاظت کرے گا
اور اگر رات کو پڑھے تو فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ خاندان کے اندرونی امن کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ اس کے لیے آپ اسے دیوار پر لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہم ایک فتنے بھری دنیا میں رہ رہے ہیں۔ بعض اوقات ہم فکر مند ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں پہچانتے کہ ہمیں اندرونی سکون کہاں ملے گا۔ یہ سورت ہماری بے چینی اور مایوس زندگیوں کا حل ہے۔ یہ نہ صرف آپ کو ذہنی سکون فراہم کرے گی بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت مددگار ہے جو معافی کے خواہ ہیں۔ سورت میں تمام جانداروں کے لیے اللہ تعالیٰ کے تمام فائدے اور انعامات واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور وہ تمام فائدے انمول ہیں۔ پیسہ اور دولت، اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعی بہت اہمیت کے عامل ہیں۔ اسلام عام طور پر دولت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تاہم یہ ہمیشہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے حلال طریقوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ یہ صورت مال اور ملازمت کے لیے خاصی قیمتی ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس لیے روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت آپ کے روزمرہ کی نوکریاں یا آپ کی نئی شروع کی گئی نوکری کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ رحمان اللہ کا سب سے شاندار نام ہے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ رحمان کی تلاوت بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ کینسر ہو، شوگر ہو، ہیپاٹائٹس سی ہو، گردے کی بیماری ہو، دل کی بیماری ہو، یا بہت سے مسائل اس بابرکت سورہ رحمان پر توجہ دینے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ شافی ہے اور بیماریاں اور شفا اس کے ہاتھ میں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی شفاعت کے لیے آپ کے ادراک کو کافی مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارے خیالات اور دل ہمیں خوشی اور اطمینان پیش کرتے ہیں۔ اس دشمن دنیا میں ہم کئی بار مغلوب تصورات اور لوگوں کی وجہ سے تھک جاتے ہیں اور دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا سورہ رحمان کی تلاوت آرام اور سکون فراہم کرتی ہے اور ہمیں اضافی مطمئن اور خوشگوار زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر کوئی نوکری یا اپنے مطلوبہ کیریئر کی تلاش میں ہے تو سورہ رحمان کی تلاوت بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ سورہ رحمان کا وظیفہ آپ کو نوکری اور آپ کا مطلوبہ کیریئر بنانے میں مدد دے سکتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی شادی کے لیے سورہ رحمان کا وظیفہ پڑھتے ہیں۔ سورہ رحمان کی تلاوت ان والدین کے لیے مفید ہے جو اپنے بچوں کی شادیوں کی فکر میں ہیں۔ سورۃ رحمان کے وظیفے کا طریقہ یہ ہے: پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں، اس کے بعد آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ والدین کو چاہیے کہ 21 دن تک ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت میں وظیفہ پڑھیں۔ سورہ رحمان کی تلاوت سے شادی سے متعلقہ خاندانی مسائل کو حل کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ نظر بد کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں۔ سورہ رحمان کو 3 اگائیوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آیات 1 تا 30 اللہ کی اختراعی توانائی اور رحمت کی جڑی بوٹیوں کی پیشکشوں کو بیان کرتی ہے جو زمین پر بسنے والے لوگوں کو برکتوں سے نوازتے ہیں۔ آیات 31 تا 45 انتہائی آخری فیصلے اور ہولناک سزاؤں کو گناہ گاروں پر ڈھائے جانے کے طریقے کے طور پر بیان کرتی ہے۔ آیات 46 سے 78 اس کے برعکس استعمال کرنے کی مدد سے ان لذتوں کو شامل کرتی ہے جو جنت میں متقیوں کے لیے ہے۔ سورہ رحمان در حقیقت قرآن پاک کے سب سے زیادہ شاندار ابواب میں سے ایک ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے صحت، روحانی اور معاشرتی فائدے ہیں۔
سب سے بڑھ کر یہ لامحدود فائدے کے لیے ناقابل یقین حد تک طاقتور ہے۔ در حقیقت یہ اس فانی دنیا اور بعد کی دنیا کی تمام پریشانیوں میں ہماری مدد کرتی ہے۔ سورۃ رحمان مزید فائدے حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ در حقیقت یہ ہمیں اندرونی سکون اور اطمینان بھی فراہم کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورۃ رحمان کے فوائد سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔